شکریہ احمد بھائی اور ناصر بھائی، جزاکم اللہ خیرا۔ جی آج کی یہ آیات جو ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے شرک کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کا طرز عمل کس طرح کا ہے، کس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں پہلے تو توحید کے سلسلے میں ان کی جو بدعات ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر اس سے آگے چل کر اہل کتاب نے جو دین کے اندر نئی باتیں شامل کر لی تھی اس کی تردید فرمائی۔ اب دوبارہ سے یہاں پر جو آج کی پہلی آیت ہے اس میں پھر خطاب جو ہے وہ مشرکین عرب کو ان کو فرمایا جا رہا ہے خصوصی طور پر، اور عمومی طور پر یہ بات جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 168، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کے دیکھیے تین حصے ہیں۔ پہلا یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس چیز سے، فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، حلالا طیبا زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان میں سے جو حلال اور طیب یعنی پاک چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں، اس سے پہلے ہمیں ان الفاظ کی طرف غور کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو عام طور پر ہم ان کو، جیسے اس میں لفظ آیا حلالا، حلال کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور حلال سے ہم عام طور پر مراد یہ لیتے ہیں کہ جی جیسے جانور کو ذبح کرنا، یا پھر حلال رزق کس طرح سے کمایا جائے، حلال کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح طیب کا معنی جو ہے وہ اردو زبان میں ہم نارملی یہ لیتے ہیں کہ پاک۔ اگر ہم ان الفاظ کی طرف جائیں تو جو لفظ ہے حلالا، یہ لفظ بیسیکلی یہ ہے حلہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی گرہ کو، یعنی گانٹھ لگی ہوئی اس کو کھول دینا۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم پڑھتے ہیں نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو واحلل عقدۃ کہ اور کھول دے گرہ من لسانی میری زبان کی، یعنی میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو واحلل مطلب کھولنا۔ تو اسی طرح سے کسی جگہ پر بوجھ اتارنے کو، اس کے لیے جو لفظ استعمال، جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ہے حلل احمال۔ احمال مطلب حمل سے، مطلب بوجھ، اور حلہ کھولنا، بوجھ کو کھولنا۔ تو اسی سے لفظ جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا محلہ، تو محلہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے جس جگہ پہ وہ اترتا ہے، جس آبادی میں، اس آبادی کو محلہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس شہر کے اندر بہت سے محلے بن جاتے ہیں، بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر مختلف ڈائریکشن سے لوگ آ کے وہاں پر اترتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے کے اندر ہر محلے کے شروع میں ایک دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا پرانے شہروں میں۔ تو اب اس کا مطلب جو ہے وہ شریعت میں ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ چیز جس کا شریعت نے اجازت دی ہوئی ہو، جو کام کرنے کی یا جو چیز کھانے کی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے، یہ چیز کھول دی گئی ہے، یہ حلال کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے یہاں پر طیبن، تو طیب کے معنی عام طور پر تو ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ پاک، لیکن پاک کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں جو چیزیں انسان کے کھانے کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہیں۔ تو طیب کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جو لذیذ ہو، کھانے میں مزے کی ہو، نفیس ہو، اور اس کو کھانے کے بعد طبیعت کے اوپر کوئی گرانی نہ گزرے، طبیعت کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہم تمام پاک چیزوں کو، جن کو ہم پاک اور صاف چیزیں سمجھتے ہیں، دیکھیں جب ہم ایک نارمل انسان جس کو کوئی بیماری نہ ہو، جب وہ ان کو کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ ہم چاول کھاتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں، ہم حلال گوشت کھاتے ہیں، ہم حلال جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کھانے کے بعد طبیعت میں کوئی گرانی پیدا نہیں ہوتی، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال کر دیا اور ان کے بارے میں فرما دیا یہ طیب ہے۔ اچھا، اگلے حصہ جو دوسرا ہے اس آیت کا، اس میں فرمایا، ایک تو کھانے کا ذکر پہلے فرما دیا، آگے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے، اور خطوہ کہتے ہیں دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے نا اس کو، الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے پیچھے مت چلو، کیونکہ شیطان کیا کام حکم دے گا لوگوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتا ہے، تو تم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا،
تو آگے فرمایا شیطان کے بارے میں انہو لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا نا، جو پہلا واقعہ ہم پڑھتے ہیں انسان اور انسان کی پیدائش کا، تو اس میں اس نے کہا تھا کہ میں اس کو بہکاؤں گا۔ تو وہ چیز جو ہے وہ انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کیونکہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کی پیروی مت کرو۔ تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی مرضی سے محض اپنے مشرکانہ تہمات کے تحت جو چیزیں تم نے حلال و حرام اپنے اوپر کی ہوئی ہیں، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، تو مشرکین جو اپنے اوپر چیزیں حلال کر لیتے تھے اور کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے، ان کی تفصیل بہت لمبی تفصیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ آج کا جو تفسیر ہے یہ کافی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ آیات ان کے اندر احکامات ہیں کافی زیادہ، تو ان کا ہم ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے پاس سے حرام و حلال کر لیتے تھے نا، کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے اور یہ والی حلال نہیں ہے، تو اس کی کوئی شرعی، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ ساری کی ساری تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ ساری تمہیں کس نے سمجھائی ہیں؟ شیطان نے تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ تو تم نے کیا کیا کہ اس شیطان کی پیروی میں، اس کے پیچھے چلنے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے، انسان کے لیے حلال کیا ہوا تھا، ان کو تم نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے حرام اور حلال کرنے کا، تو اس میں کیا کیا تم لوگوں نے؟ مداخلت کر دی، کیونکہ کسی چیز کو حلال کرنا، حرام کرنا، یہ حق کس کا ہے؟ یہ تو پروردگار کا ہے، جس نے انسان کو پیدا فرمایا ہوا ہے۔ تو جب انسان اپنے اوپر اپنی مرضی سے کوئی چیز اپنے لیے کوئی حرام کر لے گا یا حلال کر لے گا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حق کے اندر مداخلت کر لی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو کسی چیز کو حرام کر لینا یا اس کو حلال کر لینا، یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں شرک اور چیزوں کے حرام یا حلال کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ نحل میں فرمایا وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء۔ اردو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی کو پوج سکتے اور نہ اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہرا سکتے تھے، کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، اللہ کی عبادت اور چیزوں کو حرام حلال ٹھہرانا۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 148 ہے، اس نے فرمایا کہ یہ مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کسی چیز کو اس کا شریک بنا سکتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے، اور نہ کسی چیز کو حرام ٹھہرا سکتے۔ تو اس سے کیا چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل کرنا اور چیزوں کو حرام یا حلال کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے سے متعلقہ مضمون ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ انسان جب بھی خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی کام کرے گا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال بنائے گا، تو لازمی طور پر اس کے پیچھے یہ کار فرما، یہ عمل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو اسی تعلق سے یہ جو آیت ہے، اس میں بھی شرک کی تردید کے سلسلے میں یہ بات بیان فرما دی کہ تمام جائز اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور شیطان کی پیروی میں مشرکانہ تہمات جو تم نے اپنے اوپر لگا لی ہوئی تھی نا، تو ان کے تحت اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اب شیطان کی پیروی جو ہے، اس میں مشرکین عرب نے اپنی جو ان کی مشرکانہ تہمات تھی، ان کے تحت اب کون کون سی وہ چیزیں تھیں کہ جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہیں، تو اس میں جیسا پہلے میں نے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی اس کی مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کے اندر ہی آیت نمبر 136 سے لے کر 140 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ میں صرف پڑھتا ہوں کہ اور جو کھیتیاں اور چوپائے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان میں انہوں نے اپنے شریکوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، اور اتنا ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء کو منتقل ہو سکتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے قتل اولاد کو ایک پسندیدہ فعل بنا دیا ہے، تاکہ ان کو تباہ کریں اور ان کے دین کو گپلا کر کے رکھ دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ کچھ وہ نہ کر پاتے، تو ان کو اور ان کے اس افطرا کو ان کے حال پر چھوڑو،
اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چوپائے اور فلاں فلاں قسم کی فصلیں ممنوع ہیں، ان کو صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم اجازت دیں۔ ان کے گمان کے مطابق کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھیں حرام قرار دے دی گئی ہیں، اور کچھ پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ محض اللہ پر ان کا افطرا ہے، اللہ ان کو ان کے اس افطرا کا بدلہ دے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ صرف ہمارے مردوں ہی کے لیے جائز ہے، ہماری عورتوں کے لیے یہ ناجائز ہے، اور اگر وہ مردار ہو تو دونوں اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کی اس تشخیص کا بدلہ ضرور چکھائے گا، اور وہ حکیم اور علیم ہے۔ نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا محض بے وقوفی سے، بغیر کسی علم کے، اور اللہ کے بخشے ہوئے رزق کو حرام ٹھہرایا محض اللہ پر افطرا کر کے، یہ لوگ گمراہ ہوئے اور ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ تو دیکھیں ان آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ کفار نے مشرکین عرب نے کتنی چیزیں تھیں جو اپنے پاس سے، جن کو دین بنایا ہوا تھا، کوئی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، اپنے پاس سے انہوں نے اپنے جو ان کے مذہبی نام نہاد پیشوا تھے ان کے کہنے پر، جو پجاری ہوتے تھے بتوں کے، جو مندروں کے جو پروہت ہوتے تھے، تو ان کے کہنے پر انہوں نے یہ طرح طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ معاشرے کے اندر شامل کر لی تھی۔ تو اس طرح سے مشرکین نے کچھ قسم کے جو چوپائے ہیں، یہ جو چار پیروں والے جانور ہیں، ان کو بھی اپنے مشرکانہ توہمات کی وجہ سے یا اپنے بتوں کی نسبت سے تقدیس کا درجہ دے دیا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے مقدس ہیں، ان کو ہم کھا نہیں سکتے، جن پر کسی قسم کا تصرف وہ ناجائز خیال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ اس کی تردید فرما دی اور فرمایا، سورہ المائدہ آیت نمبر 103 ہے، تو انہوں نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، اور یہ حام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کا ذکر فرما دیا، فرمایا اور یہ بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام اللہ نے مشروع نہیں ٹھہرائے ہیں، بلکہ یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے مشروع کیے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایک اور مقام پر ان کی یہ جو مشرکانہ تحریم و تحلیل تھی، چیزوں کو حرام کر دینا، حلال کر دینا، تو ان کا ارشاد فرمایا، تو اس میں سورہ انعام کے اندر اگین آیت نمبر 141 اور آیت نمبر 145، سورہ کا نام بھی انعام ہے، تو اس میں بیسیکلی چوپایوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس لیے اس کا یہ نام ہے۔ تو اس میں آگے فرمایا 141 آیت سے 145 میں، اور چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے بھی پیدا کیے، اور زمین سے لگے ہوئے بھی، جو جب چلتے ہیں تو ان کے زمین پیٹ جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریپٹائلز وغیرہ ہیں یہ اس طرح سے۔ خدا نے جو تمہیں بخشے ہیں ان میں سے کھاؤ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے ان میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آؤ ان چوپایوں کی 8 قسموں کو لو، بھیڑوں میں سے دو اور بکریوں میں سے دو، پھر پوچھو ان سے کہ خدا نے ان کے نروں کو حرام ٹھہرایا ہے یا ماداؤں کو، یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹوں میں ہیں، کہو کہ مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو، اور اسی طرح 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے لے لو، اور ان سے پوچھو کہ ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا ان کی ماداؤں کو، یا ان کو جو ان ماداؤں کے پیٹوں میں ہے، مطلب جو حاملہ مادائیں ہیں ان کے پیٹوں میں جو ہے اس کو حرام کیا۔ ان سے پوچھو کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا؟ تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائیں تاکہ لوگوں کو کسی علم اور سند کے بغیر گمراہی میں مبتلا کریں، اللہ ظالموں کو کبھی راہ نہیں دکھائے گا۔ کہہ دو مجھ پر جو وحی ہوئی ہے اس میں تو میں کسی کھانے والے پر بجز اس کے کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ یا تو مردار ہو، یہ چیزیں حرام، یا تو مردار ہو، یا بہایا ہوا خون، یا سور کا گوشت، یہ چیزیں نجس ہیں، یا کسی چیز کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی سے مراد یہی مشرکانہ تہمات کے تحت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جو یہ لوگ حرام ٹھہرا دیتے تھے یہ ہے۔ تو یہاں یہ حقیقت بھی ہمیں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ شیطان اور اس کی ذریت یعنی اس کی جو اولاد ہے
اس کو خاص طور پر اس مسئلہ سے بڑی دلچسپی ہے، یہ جو حرام و حلال کا مسئلہ ہے نا، شیطان کو اس سے بڑی دلچسپی ہے، تو اس نے لوگوں کو توحید کے راستے سے ہٹانے کے لیے اس راستے کو لوگوں کے لیے کامیاب اور آسان پایا کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے لوگوں کے لیے، بس اس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کر دو تو یہ لوگ توحید سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان میں یہ گڑبڑ کریں گے تو آہستہ آہستہ توحید سے بھی ان کو ہٹانا آسان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے شروع ہی سے اس کو اپنے پروگرام میں شامل کر کے پوری جرات اور صفائی کے ساتھ اس کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اس بارے میں، اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک متعین حصہ الگ کر کے رہوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا۔ یہ آیت دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک متعین حصہ الگ کر کے رہوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا اور ان کو سمجھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور ان کو سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کریں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا کارساز بنائے گا تو وہ کھلی ہوئی نامرادی میں مبتلا ہوا۔ تو آیت میں حلال کے ساتھ ساتھ طیب کی صفت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اسلام میں جو چیزیں جائز ہیں وہ لازماً پاکیزہ بھی ہیں۔ گویا ہر چیز کے ساتھ جواز اور عدم جواز کے امتیاز کے لیے جس طرح ایک شرعی اور قانونی معیار ہے، اسی طرح ایک عقلی اور فطری معیار بھی ہے۔ کہ مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر چیز کے لیے ایک شرعی اور قانونی معیار ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ جس وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ اس طرح اس کو جائز یا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں ظاہری گندگی اور عقلی اور اخلاقی مفاسد سے آلودہ نہیں ہیں، وہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ جتنی ہماری کھانے پینے والی چیزیں ہیں یا کرنے کے کام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے، ان میں دیکھیے یہ چیز ہے کہ ان کے اندر نہ تو کوئی ظاہری گندگی ہے یا نہ ان کے اندر کوئی باطنی گندگی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں عقلی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے یہ پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اس کے برخ جن چیزوں کے اندر کوئی ظاہری یا باطنی گندگی موجود ہے تو ان کو ناجائز ٹھہرا دیا گیا ہے۔ تو شیطان کے لیے جو فرمایا نا کہ عدو مبین، تو وہ اس کی یہ صرف اصل میں اسی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے کے ساتھ اس کی جو دشمنی ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو روز اول سے ہی جیسے پہلے بیان کیا سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا دشمن ہے۔ اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے، اس دن سے اس نے کہا تھا میں ان کو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا، اور اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اس نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، اور اپنی اس دشمنی کا قیامت تک اس نے کھلم کھلا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو اوپر ہم نے سورہ انعام کی جو آیت ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس سے واضح ہو گیا کہ وہ اپنی اس دشمنی کا خود اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری جسارت کے ساتھ اظہار کر چکا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے۔ اسی مضمون کی ایک اور آیت سورہ بنی اسرائیل کی کچھ اور آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 64، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اردو میں مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ابلیس بولا بھلا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت بخشی تو میں اس کی ساری اولاد کو چٹ کر جاؤں گا، صرف تھوڑے ہی میرے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا، جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے تو جہنم تمہارا پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جن کو اپنے شور و غوغا سے گھبرا سکے ان کو گھبرا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال و اولاد میں شریک بن جا، اور ان کو وعدوں کے سبز باغ دکھا لے۔ اور شیطان کے یہ وعدے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور شیطان کے یہ وعدے فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دوبارہ سے یہ آیت میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ابلیس بولا بھلا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت تک کے لیے مہلت بخشی تو میں اس کی ساری ضروریت کو چٹ کر جاؤں گا، صرف تھوڑے ہی میرے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ خدا نے فرمایا جا، جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے تو جہنم تمہارا پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جن کو اپنے شور و غوغا سے گھبرا سکے ان کو گھبرا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال و اولاد میں شریک بن جا، اور ان کو وعدوں کے سبز باغ دکھا لے۔ اور شیطان کے یہ وعدے فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ ایک اور مقام پہ
جو شیطان کا یہ الٹیمیٹ ہے نا، اس کے جو الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اس طرح سے کہا، سورہ اعراف میں آیت نمبر 16 اور 17 میں فرمایا کہ بولا بوجہ اس کے کہ تو نے آدم کے سبب سے مجھے گمراہی میں ڈالا، میں تیری سیدھی راہ پر ان کی گھات میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے سے، ان کے بائیں سے ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور جو اور تو یہ اس نے یہ دیکھیں اس نے یہ الفاظ کہے، تو جو دشمن اتنے کھلے ہوئے الفاظ میں اعلان جنگ دے چکا ہے، تو اس کے لیے ایک کھلا ہوا دشمن ہونے میں انسان کو کیا شک رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے بہت خوبصورت ایک نظم انہوں نے لکھی، اور بڑی تہلا دینے والی نظم ہے، کہ جس میں وہ بڑی لمبی نظم ہے، ابلیس کی مجلس شورا ایک یہ ہے، اور دوسری ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ یہ دونوں نظمیں بیسیکلی یہ جو ہم قرآن پاک کے اندر یہ آیات پڑھتے ہیں، ان کی انہوں نے ایک منظوم انداز میں اس کا جو مفہوم ہے وہ ان کے اندر بیان کی، کہ شیطان انسان کے ساتھ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کی اور وہ کس کس طریقے سے انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اولاد آدم کو بھٹکاتا ہے ان کے راستے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور مقصود اس سے بنی آدم کو اس چیز سے آگاہ کرنا ہے کہ چھپے ہوئے دشمن سے تو انسان دھوکا کھا سکتا ہے، اس میں تو کوئی مطلب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ دشمن چھپا ہوا وہ کہیں سے وار کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا دشمن جو کہ کھلا دشمن ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں بتا بھی دیا گیا کہ یہ تم لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس سے بچ کے رہنا۔ اب اگر انسان ایک ایسے دشمن سے کہ جس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ یہ تمہارا اوپن اینیمی ہے، اس نے کبھی بھی تمہیں کوئی بھی ایسا حکم یہ نہیں کرے گا کا ہو، تو اس سے انسان اگر اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو اس سے بڑی بے وقوفی اور اس سے بڑی نادانی انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے شیطان کی تمام چالوں سے۔ اگلی آیت میں فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ انما بے شک وہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، کس چیز کا؟ یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالسوء والفحشاء، سوء کا یعنی برائی کا، اور بے حیائی کا، فحشائی بے حیائی کے، ان دونوں الفاظ کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو، اللہ کے خلاف ایسی باتیں کرو کہ جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو سو ہے نا، سو جیسے ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں علماء سو، تو سو مطلب ایسی بات جو انسان کو غمگین بنا دے، اور قولاً فعلاً یا اعتقاداً اسے اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، تو اسے یہ مطلب اس کا ہو گیا ایک جو ڈکشنری کے مطابق اس کا مطلب کہ انسان کو غمگین کر دینے والی چیز۔ تو غمگین کون سی چیز انسان کو کرتی ہے؟ انسان غمگین اس وقت ہوتا ہے جب وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر لیتا ہے، جب کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، انسان کسی طرف سے ویک ہوتا ہے، تو تب وہ غمگین ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جب کوئی گڑبڑ، مثال کے طور پر اگر انسان کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو گئی، انسان غمگین ہو جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ ایسے حالات میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے آمادہ ہو جانے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کا جو ویسے لفظی مطلب اس کا لے لیتے ہیں، شدت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ کوئی بیماری بہت شدت اختیار کر جائے تو اس کو بھی سو کہتے ہیں، یا پھر یہ بدکاری کے لیے، برائی کے لیے، قتل یا کسی بھی قسم کی گڑبڑ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے الفحشاء۔ فحشاء جو ہے یہ معصیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس کی بدترین صورتیں، کہ جو بدترین صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فحشاء ہے۔ اسی لیے ان کو بے حیائی، کیونکہ بے حیائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بدترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو ہم عام معنی میں لیتے ہیں۔ تو ان سے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں اسی کا حکم دیتا ہے یا تمہیں اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ شیطان تمہارے ساتھ اس طرح سے کرتا ہے۔ تو اب ایک ایسا اللہ کی مخلوق
जो इंसान के साथ स्वाय बुराई के और बेहयाई के इंसान को किसी चीज की तरगीब ही ना देती हो। तो इससे क्या और फिर दूसरा ये कि अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें जो इंसान को पता ही नहीं है, अपनी मर्जी से अल्लाह तबारक व तआला के बारे में वो कहनी इंसान शुरू कर दी या उसके लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे फिर शख्स से और ऐसे किसी भी अ, मतलब अल्लाह की मखलूक से बच के रहना फिर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की और जुमा में इरशाद फरमाया कि सूरा सूरा इनाम में, और वो चीजें ना खाओ जिन पर अल्लाह का नाम न नहीं लिया गया, बेशक शयातीन अपने दोस्तों की तरफ इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ें, और अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम मुशरिकों में से हो जाओगे। तो अब ये देखिए, इसका दोबारा से फिर कनेक्शन जो है ना वो पिछली आयत के साथ है ना। तो वहां पर क्योंकि खाने पीने का जिक्र था, तो ये लोगों को शैतान जो है वो भटका के उस तरफ को ले जाता है, अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें, मतलब खाने पीने के मामले में ऐसी चीजों को इंसान हलाल कर लिया जिनका कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई हुक्म नहीं दिया। तो इस आयत के अंदर भी इसका जिक्र फरमा दिया। अगली आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो, इत्तबिउ पैरवी करो, मा अंज़लल्लाहु उसकी जो अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है, तो उनका तर्ज अमल कैसा होता है? कहते हैं कालू, वो कहते हैं बल नत्तबिउ बल्कि हम तो पैरवी करेंगे, मा अल्फैना जो पाया हमने, अलैहि उस पर, आबाअना अपने बाप दादों को, हम तो भाई वो करेंगे जो हमारे बाप दादे किया करते थे। जब उनसे ये कहा जाता है कि अल्लाह के उतारे हुए की पैरवी करो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें तालीम दे रहे हैं इसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो वो पैरवी करेंगे कि जो हमारे बाप दादा किया करते थे। तो ये किसका फिर ये सारी शरारत हुई? इंसान को इस चीज की तरफ बहकाने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो शैतान इंसान को अबा परस्ती की तरफ मुतवज्जे करता है, उसके लिए तैयार करता है, उसको याद दिलाता है कि देखो तुम्हारे बाप दादे कितने अजीम लोग थे, तो जो कुछ वो करते रहे, कैसे हो सकता है कि वो बात गलत हो? वो किसी गैरुल्लाह की अगर इबादत करते रहे या किसी गैरुल्लाह को अल्लाह ताला के मुकाबले में लाके खड़े करते रहे, या किसी ऐसे रस्म रिवाज को उन्होंने फरोग दे दिया जो रस्म रिवाज सरीहन जो शिर्क के जुमरे में आता है, तो उसके ऊपर भी लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे बाप दादा किया करते थे, इसको कैसे छोड़ दें? तो अल्लाह ने फरमाया अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून, क्या पता नहीं है इनको कि ऐसा भी तो हो सकता है, क्या इनके बाप दादे जो हैं उनको किसी चीज का पता ही नहीं था, उनको तो अकल ही नहीं थी किसी चीज की, और ना ही वो सीधे रास्ते पर थे, हदायत याफ्ता थे। अगर कोई बंदा जो है वो ऐसा अमल करता है कि बाप दादे जो हैं उनके पास इल्म नहीं था, उनको किसी चीज का पता नहीं था, ना वो हदायत याफ्ता थे, उनकी भी की हुई जो अमल हैं, जो उनकी शुरू की हुई जो मुख्तलिफ तरह की बिदआत हैं या मुख्तलिफ तरह की उनके जो एतकादात हैं, उन्हीं के ऊपर अगर इंसान चलेगा, तो ये इंसान को शैतान एक खुशनुमा चीज बना के कि बाप दादे किया करते थे इसलिए तुम भी यही करो, तो ये इंसान को फिर एक गुमराही में शैतान मुब्तला कर देता है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि व मसलुल लज़ीना कफरू कमसलिल लज़ी यनइकु, कि ये जो लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं मेरी आयतों का, इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि एक ऐसे शख्स की हो जो चिल्ला रहा हो, ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहा हो, यनइकु ये कहते हैं कि ऊंची आवाज में चिल्लाना, बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदाअ, तो वो चिल्ला किसके लिए रहा है? कि जो उसके लिए चिल्ला रहे हैं जो सुनता भी नहीं है, सिवाय पुकारने और चिल्लाने के। अब ये सिर्फ चिल्ला पुकार रहा है लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये लफ्ज तीनों अल्फाज जो हैं पहले भी हम पढ़ चुके हैं पहले पारे के शुरू में, कि इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि ये लोग जो है ये बहरे हैं, गुंगे हो चुके, ये अंधे हो चुके, फहम ला याकिलून इन्हें अकल ही नहीं है, इन्हें किसी चीज की समझ ही नहीं है। तो तो ये जो तमसील अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाई है, तो इसमें ये जो
कि जो लोग जिस तरह का तर्ज अमल ये जिस तरह का तर्ज अमल ये लोग शुरू कर रहे हैं, तो ये अकल और बसीरत से काम लेने की बजाय अंधे बहरे होकर ये सिर्फ और सिर्फ अपने बाप दादा की तकलीद पर अड़े हुए हैं कि बाप दादा जो कुछ करते थे। हमारे देखिए मुआशरे के अंदर कितनी चीजें हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हमारे सामने होता है और उसको छोड़कर हम ये कह देते हैं कि नहीं, बाप दादों ने जो किया उसके पीछे चलेंगे, जिसको हम रिवाज कह देते हैं कि भाई ये तो हमारे यहाँ रिवाज है। तो अब यहाँ पर क्योंकि मामला जो है ये हो रहा है इनका इस चीज का कि इनके खाने पीने का, और अल्लाह ताला के साथ जो ये शिरक करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग अपने बाप दादा की तकलीद पर अड़ गए हैं। तो इनकी तशबीह अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दी है भेड़ बकरियों के गले से, कि जो अकल और इदराक से बिल्कुल आरी और सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम होता है। कि ये चरवाहा जब आवाज देता है ना, वो जब पुकारता है उनको, तो उसकी जो आवाज है वो कानों से टकराती तो है, लेकिन आगे उससे उनको खबर नहीं होती कि ये किस काम के लिए पुकार रहा है। वो सिर्फ यही जानते हैं, अच्छा ये हमें चलने का कह रहा है या किसी खास डायरेक्शन में हमें जाने के लिए जब वो सूटी मारेगा, उन्हें डंडा मारेगा, तो तब वो भेड़ बकरियां जो है ना वो उस तरफ को जाएंगी। तो इस तमसील के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बहरे और अंधे हैं, दिल के अंधे हैं, वैसे भी अंधे हैं ये, इनको हकीकत इनके सामने इनको नजर ही नहीं आ रही। तो इससे मकसूद इस अमर की वजाहत है कि ये तमसील तमाम अकली और रूहानी तकाजों से इन लोगों की महरूमी की तमसील है, उसकी मिसाल है कि ये लोग दोनों तरह से, कि अकली लिहाज से और रूहानी लिहाज से, दोनों तरह से ये लोग अंधे हो चुके। इनको अल्लाह तबारक व तआला का सीधा पैगाम जो बिल्कुल वाज़े है इनके सामने है, उनको ये नजर ही नहीं आ रहा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए मोमिनो, ए ईमान लाने वालो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाति, पाकीज़ा में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज्क दिया है, वशकुरू लिल्लाहि, और शुक्र अदा करो अल्लाह तबारक व तआला का, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो वो इस चीज का हकदार है कि उसका शुक्र अदा करे, मुसलमान उसका शुक्र अदा करे। तो अब ये जो मुशरकीन हैं ये अपनी मुशरकाना बिदआत पर अड़े रहना चाहते हैं, तो इनको इनके हाल पर छोड़ दो। और इनकी जो नारवा पाबंदियां इन्होंने खाने पीने में लगाई हुई है ना, तो इनको उठाकर तुम क्या करो, उन तमाम पाकीज़ा चीजों को खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं। फिर फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो उसके शुक्रगुजार बनो, उसके बख्शे हुए रिज्क और उसके पैदा किए हुए चुपायों को किसी और की निस्बत से हराम ठहराना अल्लाह की बंदगी के भी मुनाफी है और उसकी शुक्रगुजारी के भी, कि अल्लाह ताला ने ये इंसान के लिए पैदा किए हुए हैं, इनको क्यों हम अपने ऊपर हराम करार दे दें। तो मुसलमानों को खास तौर पर मुखातब करके ये बात कहने की जरूरत इस वजह से थी कि खाने पीने का मामला बिलखुसूस जबकि ऐसी चीजों के खाने का मामला हो जिनको पुराने जमाने से मजहबी तकद्दुस की बुनियाद पर हुर्मत का दर्जा हासिल रहा हो, एक नाजुक मामला था। देखें हिंदुस्तान में अभी भी ये चीज है, वो गाय को मां समझ रहे हैं हिंदू जो हैं, और खाते नहीं हैं, और नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह ऐसी चीजें उसकी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनको बदबू आती है जिसमें से। तो जो खाने वाली चीज है वो नहीं खा रहे, और जो नहीं खाने वाली चीज उसको जिस्म पे भी मल रहे हैं और उसको एक मशरूब के तौर पर पी भी रहे हैं। तो इस तरह के मामलात में इंसान कुछ शकी और वहमी सा बन जाता है कि जब उसके बाप दादे कुछ करते हों और वो कहे कि हाँ ये चीज तो पहले से चलती आ रही है, तो अल्लाह ताला ने सीधा सीधा फरमा दिया कि तुम लोग इन चीजों में ना पड़ो, जो पाकीज़ा चीजें हैं उनको खाओ, जो मेरे नबी तुम्हें बता रहे हैं कि ये चीज पाकीज़ा है उसको खाओ, वो तुम्हारे लिए हराम नहीं है। तो रवायत के खिलाफ इंसान जो है वो किसी चीज को खाने में तबीयत में एक झिझक पैदा होती है ना, तो बल्कि बाज लोग इसको भी समझते हैं कि जी ये तकवा और दीनदारी के भी खिलाफ है। तो शुरू शुरू में ये हालत कुछ मुसलमानों को भी पेश आई इस्लाम के शुरू के दौर में, तो इस वजह से कुरान ने उनको ये तंबीह की कि ये चीजें अल्लाह की शुक्रगुजारी और उसकी बंदगी के मुनाफी हैं। सूरा अनाम के बाज मुकामात से ये बात मालूम होती है कि मुशरकीन की हराम करदा चीजों को जब कुरान ने मुबाह कर दिया, यानी वो खाई जा सकती हैं, तो अल्लाह के नाम पर ज़बह होने की सूरत में तुम उनको शौक से खाओ। तो मुशरकीन ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि मुसलमानों ने इन चीजों को भी हलाल कर दिया है जो कि बाप दादों के जमाने से हराम चली आ रही थी। तो भाई ये कैसे हो सकता है कि बाप दादों ने एक चीजें इस्तेमाल ही नहीं की और ये देखो आज जो है ना ये अपने ऊपर हलाल कर रहे हैं। तो सूरह नाम की एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का जिक्र फरमाया, फरमाया बस जिस पर अल्लाह का नाम ज़बह के वक्त
بس جس پر اللہ کا نام ذبح کے وقت لے لیا گیا ہو ان کو بے جھجک کھاؤ اور تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور آخر تم ان چیزوں کو کیوں نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جبکہ وہ چیزیں تمہارے سامنے وضاحت سے بیان کی جا چکی ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں، اللہ کہ تم ان میں سے بھی کسی چیز کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ بہت سے لوگ اپنی اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی من گھڑت باتوں کی آڑ لے کر بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ حدود الہی سے تجاوز کرنے والے کون ہیں۔ گناہ ظاہر اور گناہ باطن دونوں سے باز آؤ۔ جو لوگ گناہ کی کمائی کر رہے ہیں وہ اپنی کمائی کا عنقریب بدلہ پا لیں گے۔ ہاں، ان چیزوں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور یہ شیاطین ہیں جو اپنے دوستوں کو القاء کر رہے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحثیں اٹھائیں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں ہمیں کلیئر کر کے بتا دی کہ یہ جو پہلی باپ دادوں کی جو روایات ان کی چلی آ رہی تھی، تو ان روایات سے باز رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دے رہے ہیں، جس چیز کے کھانے کا حکم دے رہے ہیں، تو وہ چیزیں مزے سے کھاؤ۔ اگلی آیت میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، یہ چیزوں کا پہلے ذکر فرمایا کہ نا ایک کہ یہ چیزیں جو انہوں نے جان بوجھ کر حرام کی ہوئی تھی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری کھانے کی چیزیں ہیں۔ تو اب آگے وہ چیزیں مین بتا دیں کہ جو کھانے کے لیے انفٹ ہے، جو کہ نہیں کھا سکتے۔ اس میں کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام ہے مردار، کوئی بھی مری ہوئی چیز ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ والدم، اور خون بھی حرام کر دیا۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، سور کا گوشت کھانا یہ بھی حرام۔ وما احل به لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کو پکارا گیا ہو لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ۔ جو چیزیں یہ چھوڑ دیتے ہیں نا، دیکھیں ہمارے دیہاتوں میں بھی یہ ہوتا ہے جی فلانے پیر کے نام کا یہ ہے، وہ فلانی جو قبر ہے نا اس کے نام کا یہ والا جانور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا چیزوں کو۔ یہ مشرکین عرب بھی ایسے کیا کرتے تھے، کسی کے بت کے نام پر وہ چھوڑ دیتے تھے کوئی جانور اور کہتے تھے یہ تو اس کے نام کا ہے، تو یہ چیز صریحاً یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن، نہ وہ بغاوت کرے حد سے بڑھے، غیر باغن، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، ولا عادن، مطلب وہ زیادتی نہ کرے، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ یہ چیزیں جو بیسیکلی اصلاً جو ملت ابراہیم میں حرام ٹھہرائی گئی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں کے دین میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھی، اور مقصود اس سے ہرگز حرام اور حلال کی تفصیل پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف مشرکین کی تردید ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو چیزیں ان کے جو دین میں حرام تھی، کیونکہ یہ لوگ اب دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ہیں، انہی کے دین پر ہم قائم ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کی جو ہے نا ایک مشرکین کی اس بات کی تردید فرما دی کہ مشرکین جو ہے انہوں نے اپنے مشرکانہ تہمات کے تحت چوپایوں میں سے بعض کو جو حرام قرار دیا ہے، یہ بالکل بے سند بات ہے۔ ملت ابراہیم میں یہ چیزیں حرام تھی، بالکل اسی سباق میں یہی بات سورہ انعام میں بھی اس طرح ارشاد فرمائی گئی ہے، ترجمہ جس کا یہ ہے، کہہ دو کہ مجھے جو وحی کی گئی ہے اس میں تو کسی کھانے والے کے لیے میں بجز اس کے کہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ پھر خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی چیز کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، تو یہ چیزیں جو ہے ان کا فرمایا کہ یہ چیزیں ہی صرف حرام ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی حرام کا مجھے نہیں بتایا گیا۔ تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے سامنے اس بات کی وضاحت کرائی جا رہی ہے کہ تم نے جو بعض چوپایوں کی حرمت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ نسبت دے رکھی ہے نا اپنے پاس سے ہی، یہ بالکل فضول بات ہے، تم اپنے پاس سے کر رہے ہو، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ مجھ پر ملت ابراہیم کے ضابطۂ حلت و حرمت یعنی حلال اور حرام کرنے کا جو ضابطہ ہے، اس سے متعلق جو بات وحی کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ فلاں فلاں چیزوں کے سوا چوپایوں میں سے کوئی بھی چیز حرام نہیں کی گئی،
بعض लोग زیر بحث آیت کو اس کے موقع اور محل سے بالکل الگ کر کے سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں. عام طور پر دیکھیں نا، یہ آج کل کئی لوگ اس میں بات کرتے ہیں کہ جی یہی چیزیں ہیں جن کا قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہی چیزیں حرام ہیں جو کہ اس آیت میں مذکور ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی حرام نہیں ہے. تو کہتے ہیں لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے. جو لوگ اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں نا کہ قرآن میں ہم نے تو یہ پڑھا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کی تردید کے لیے دوسری باتوں سے قطع نظر تنہا یہی بات کافی ہے کہ زیر بحث آیت میں میتا کا جو لفظ آیا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس کی وضاحت میں 5 چیزیں گنائی گئی ہیں. پھر مزید بعض دوسری چیزوں کی غربت بھی بیان ہوئی ہے جن کی طرف زیر بحث میں کوئی اشارہ نہیں ہے. تو ظاہری گندگی اور باطنی گندگی، ان سے کیا مراد ہے؟ تو مردار ہے، خون ہے، لحم خنزیر، ان کی حرمت تو ان کی ظاہری گندگی کے سبب سے ہے کہ اس لیے کہ اسلام میں صرف پاکیزہ چیزیں ہی، جیسا کہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے، تو یہ حلال ٹھہرائی گئی ہیں. جو چیزیں دیکھنے میں ہی گندی اور نجس محسوس ہوں ان کو اس دین فطرت میں حرام قرار دے دیا گیا ہے. رہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبیحہ یعنی ذبح کر دینا جانور کو، اس کی حرمت، تو اس کی حرمت کی وجہ اس کی باطنی گندگی ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک ظاہری اور دوسری باطنی. تو اس کی باطنی گندگی ہے کہ اس سے دیکھیں انسان کا خیال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جا رہا ہے. پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، چیزیں ساری دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر اگر کوئی چیز جو ہے اس کو ذبح کیا جائے گا تو ظاہر ہے یہ چیز باطنی طور پر گندی ہو گئی، روحانی طور پر یہ چیز گندی ہو گئی. یہ حقیقت اسلام میں اپنی جگہ پر بالکل مسلم اور واضح ہے کہ شرک سب سے بڑی عقلی اور باطنی نجاست ہے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، اس وجہ سے کہ اگر کسی پہلو سے اس چھوت کسی پہلو سے یہ چھوت کسی پاک چیز کو بھی لگ جاتی ہے، یعنی یہ جو شرک والی چیز ہے یہ کسی پاک چیز کو بھی لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو ان دونوں قسموں کی جو نجاستیں ہیں ان کی طرف یعنی ظاہری اور باطنی، ان کی طرف اشارہ خود قرآن پاک نے ہی کر دیا ہے. جیسے فرما دیا کہ مردار، خون اور لحم خنزیر، ان کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں. اور جو وہ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لے کے جس چیز کو جو ہے نا اس کا نام اس کے اوپر پکارا جائے تو وہ بھی گندی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نجس ہیں. پھر سورہ انعام میں انہی مسائل کے بیان کے سلسلے میں دین کی یہ بہت بڑی حقیقت بھی واضح کر دی کہ انسان کا مطالبہ اپنے ہر پیرو سے صرف گناہ ظاہری کے چھوڑنے کا نہیں بلکہ گناہ باطنی کے چھوڑنے کا بھی مطالبہ اسلام ہم سے کرتا ہے. اس وجہ سے ظاہری گندگی سے آلودہ چیزوں کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی گندگی سے ملوث چیزوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. تو اسی ضابطہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا کہ ان کے جو خاص ہیں چیزوں کے، جو ظاہری خاص ہیں اور جو ان کے باطنی خاص ہیں. دیکھیں جو کچھ ہم کھاتے ہیں ہمارا جسم اسی کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے. جس طرح کی ہماری خوراک ہوگی یہ ایک عام مشاہدہ ہے، جو لوگ جس طرح کی خوراک کھاتے ہیں ان کی عادات اسی طرح کی ہو جاتی ہیں. پاکیزہ خوراک کھانے والے لوگوں کی عادات بالکل اسی طرح کی ہوں گی، اور غیر پاکیزہ سے مراد یہ دونوں طرح کی ظاہری پاکیزہ اور باطنی پاکیزہ، یہ دونوں چیزیں کہ حلال مال سے حلال چیز خرید کر کھائی جائے. تو اس کے جو اعمال ہیں جو انسان سے نکلیں گے وہ بھی اسی کے مطابق ہوں گے. اور جو انسان حلال اور حرام کا خیال نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو اعمال ہوں گے، جو کام وہ کرے گا اس کے کام بھی اسی کے مطابق ہوں گے. تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وقت ہمارے پاس بہت زیادہ ہو چکا، تو انشاءاللہ باقی کی جو آیات ہیں وہ کل کی انشاءاللہ سیشن میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.